ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، آج رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اس جمعۃ المبارک کو ہماری نجات کے لیے ذریعہ بنا دے۔ آگے رمضان میں صرف ایک جمعہ باقی ہے،
اور دن کم ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، فرشتہ آ جائے، اجل آ جائے، وقت آ جائے، کوئی بچ نہیں پاتا، نہ کسی کو مہلت ملتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ جب میرا وقت آئے گا تو مجھے ہو سکتا ہے اسی وقت مجھے اترنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ رمضان کے گزرنے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ رسولوں کے فوت ہونے نے بتایا ہے کہ ہر چیز زوال پذیر ہے، صرف اللہ کی ذات وہ لافانی بے مثال ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے بہت سے رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے فوت شدگان ہیں جو اس رمضان میں یا اس سے پہلے فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ یہ آج کا موضوع ہے۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ غزوہ بدر ہو یا فتح مکہ، ان کے پیچھے سب سے بڑا مشن ہوتا ہے اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ اور اللہ کا ڈر جسے نصیب ہو جائے، اللہ کریم اسے کائنات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، دنیا جہان کے ڈر اور خوف سے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو رب کریم سے ڈرتا ہے، رب کسی اور کو اسے محتاج نہیں رہنے دیتا۔ غزوہ بدر کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی، فتح مکہ کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی۔ غزوہ بدر میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں گئے، فتح مکہ میں بھی رمضان میں گئے۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو تھا، فتح مکہ 20 رمضان کو تھا۔ دونوں رمضان میں آئے ہیں اور یہ واقعات بھی گزر گئے۔ نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا۔ آج سے 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں جو ہم ان ممبروں پہ، ان محرابوں پہ اور ان تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں آ گیا یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آ گیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لازمی دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان تم سے زیادہ افضل ہوگا۔ اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ ہم آپ کو دیکھنے والے، آپ پہ ایمان لانے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ کی امامت میں آنے والے، آپ کے امتی، آپ کے صحابی، آپ کی بیعت کرنے والے، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، جنگوں پہ جانے والے۔ آپ نے ہمیں جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھتے نہیں ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے بغیر دیکھے، وہ تم سے ایمان کے اعتبار سے افضل ہوں گے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت سب سے بڑا آدمی کے زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ آج وبا کے ڈر سے مردوں نے نہیں، عورتوں نے نہیں، بچوں نے نہیں، بزرگوں نے، تمام نے ماسک استعمال کرنا شروع کر دیا، کہیں بیماری نہ لگ جائے، جراثیم نہ آ جائیں۔ ایک بیماری کا ڈر، ایک وبا کا ڈر، مرنے کا ڈر، مرنے کا خوف۔ مسلمان، غیر مسلم، مومن، کافر، تمام میں احتیاط اچھی بات، چہرہ ڈھانپنا ان حالات میں اچھی بات، لیکن اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟
کہ ہم موت سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، وبا سے ڈرتے ہیں، قادر مطلق سے نہیں ڈرتے، ان چیزوں کے۔ اور وہ عورتیں، اللہ نے کہا پردہ، حجاب فرض کر دیا، ان عورتوں نے آج ماسک پہنا، اللہ نے قدرتی پردہ کروا دیا۔ ڈینگی کا مرض آیا، اپنے جرابیں تک عورتوں نے پہن لی، دستانے پہن لیے، کہیں مچھر نہ ڈس لے، کہیں مچھر نہ کاٹ لے۔ ڈر ہے دنیاوی چیزوں کا، فیشن زدہ قوم، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ایسے لباس جو لباس ہے ہی نہیں۔ اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ آج دنیاوی حالات کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے چہرے پہ ماسک چڑھایا ہے کہ حکومت نے رول بنا دیا ہے، انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے۔ حکومت کے قوانین اللہ کے قوانین کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے مردوں کو کہا ہے چہرہ ننگا رکھو، عورتوں کو کہا ہے کہ چہرہ ڈھانپ کر۔ ہم ڈرتے ہیں دنیاوی معاملات سے، حالانکہ ڈر ہونا چاہیے عرش والے کا، رب رحمان کا۔ رب کریم غزوہ بدر اور غزوہ احد میں فرق کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں رسول کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چند جوانوں کو 313 جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، اور پورے 2 گھوڑے، صرف پورے لشکر میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ قلت آج بھی، کفر کے پاس زیادہ سامان، مومنوں کے پاس کم سامان۔ اسلامی تاریخ یہی بتاتی، سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے عاجزی۔ غزوہ بدر سے پہلے رات کا وقت ہے، آپ سجدہ ریز ہو گئے رب کائنات کے سامنے۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ آپ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ رسول مختار کل ہوتا ہے۔ مختار کل کبھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ جو مختار کل اختیار، جس کا معنی ہے مختار کل کا، جس کے پاس سارا اختیار، وہ کسی کے سامنے سجدہ ریز، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ رسول کائنات نے وہاں سجدے میں پھر دعا مانگی، اے اللہ اپنی ساری زندگی کا سرمایہ لے کے آیا ہوں، وہاں مکے سے ہجرت کی ہے، چھپتے چھپاتے آ گیا ہوں، یہ چند افراد ہیں، اے اللہ پوری دنیا مخالف ہے، وہاں سے تجارتی قافلے بھی ان کے، مال و دولت بھی ان کے پاس، میرا کیا ہے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں، رسول اللہ کے گھر کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہا میں جب مسلمان ہوا، ابھی مسلمان کلمہ نہیں پڑھا، مسجد نبوی میں آیا، آپ کی بیعت کی۔ یہ میں غزوہ بدر کے حالات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر کے احوال کیسے تھے۔ امارت تھی یا غربت، امیرت تھی یا فقیری تھی؟ کہا آپ بیٹھے، میں نے کہا ابھی مجھے لے کے جائیں گے اپنے محل میں۔ ذہن میں جو خیال ہوتا ہے کسی بادشاہ کے بارے میں، گارڈ ہوں گے، نہ کوئی چوکی دار، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی حراست، نہ کوئی اور پہرا۔ کہا مجھے ساتھ لیا، گھر میں داخل ہوئے۔ اب یہ مسجد ہے اور آپ کا حجرہ مبارک جہاں آپ مدفون ہیں، اللہ کریم آپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس گھر میں آپ داخل ہوئے، عدی کو ساتھ لیا۔ اس نے دیکھا یہاں تو سادہ سی چارپائی ہے یا ننگا فرش ہے۔ کہا مجھے تعجب ہوا، مجھے کہاں بٹھائیں گے؟ کہا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ کالی کملی، یا ایھا المزمل، وہ کالی کملی اپنے سر سے، جسم سے علیحدہ کر کے نیچے بچھا دی۔ کہا عدی اس پہ بیٹھ جا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ پہلے خود بیٹھیں گے، میں تو درویش آدمی ہوں، عدی تو دور سے آیا ہے، میرا مہمان ہے، اس پہ خود بیٹھ جا۔ یہ حالات تھے، غربت تھی۔ اور صحابہ کی حالت، صحابہ کہتے ہیں ہمارا اگر اوپر کا کپڑا ہوتا تھا تو نیچے پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ بلال حبشی وہ اپنے
جو کپڑا تھا اوپر سے باندھ لیتے تھے اور نیچے سے، تاکہ شرمگاہ ظاہر نہ ہو. وہ درویش اللہ کے فقیر، کائنات نے اس جیسے لوگ کبھی نہ دیکھے. رسول کائنات کے صحابہ جیسا پیار، ان جیسی عقیدت، ان جیسا عقیدہ کائنات نے اس کے بعد نہ دیکھا. اتنے مخلص ساتھی اور اللہ کا تقوی اتنا کہ دن کو کام کرتے، اپنے کام میں مصروف ہوتے، تو فی اللیل کانوا رہبانا، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، گویا کہ راہب بن گئے ہیں، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ہر روز روزہ، گرمی ہو یا سردی. ہمارے حالات کیا ہے؟ فرض روزہ، رمضان فرض ہے. یہ غزوہ بدر اور فتح مکہ کی بات کرنے سے پہلے میں اصل حقیقت بتاتا ہوں ان غزوات کی اور رسول اللہ کی پوری سیرت کی. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. ہم یہ 30 روزے یا 29 وہ نہیں رکھتے. کوئی کہتا ہے جی گندم کی کٹائی کا مسئلہ ہے مشکل، روزہ رکھ کے کام کرنا مشکل، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ کا تقوی مل جائے گا. اور جس کو اللہ کا تقوی مل گیا وہ چلتا اس زمین پہ ہے، جنت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنا بدلہ ہے. اور یہ دونوں غزوات رمضان میں، آپ جب سفر میں گئے فتح مکہ کے موقع پہ، روزہ رکھا ہوا، وادی کرید ایک جگہ ہے، وہاں جا کے صحابہ کی حالت بری ہو گئی، وہاں جا کے آپ نے روزہ کھول دیا، رمضان کے مہینے کا فرض روزہ. صحابہ کرام بعض ہچکچانے لگے. رسول اللہ نے فرمایا جو میرے روزہ کھولنے کے بعد روزہ رکھے وہ میرا نافرمان. اولئک العصاۃ، نافرمان ہے. اور ڈر اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتی. کبھی بھی اپنے آپ پہ مان نہ کرو. اللہ نے پھر وعدہ کر لیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کہا دعا مانگی ہے، پھر مال و دولت کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام کبھی کبھی ایک کھجور پہ گزارا کرتے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے. پیٹ پک چکے ہوتے، چہرے باریک. عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ درخت پہ چڑھے، باریک ٹانگیں، کمزور پتلا جسم، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے یہ تمہارے نزدیک یہ جو باریک ٹانگیں ہیں نا، قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ اللہ کے نزدیک وزنی ہوں گے. اللہ کا ڈر جنہوں نے رکھ لیا، اللہ نے انہیں پھر ساری زندگی شاد باد کر دے گا، ان کے گھروں کو آباد کر دیا. یہی اللہ ہمیں بتاتا ہے. اپنی زندگی کا مشن بنا لیں. اے اللہ اکیلا ہوں تب بھی تیرا ڈر ہے، لوگوں میں ہوں تب بھی تیرا ڈر ہے. خلوت کی مجلس، جو خلوت وہ بھی پاکی والی، اور لوگوں کے سامنے ظاہری انداز بھی پاکی والا، وہاں بھی اللہ کا ڈر، یہاں بھی اللہ کا ڈر. اور ڈر کا سب سے بنیادی نقطہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کوئی گناہ کر لیں آپ کو اللہ پکڑے گا نہیں. ہاں لکھا ہوا ہو، غصہ آ جائے فوری پکڑ کر لیتا ہے. ہمارا کوئی غلام ہو، ہمارا تنخواہ دار ملازم ہو، غلطی کرے معاف نہیں کرتے. نقصان کیوں کیا؟ لیکن وہ اللہ، وہ غفور الرحیم ہے. اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، اللہ کریم آپ کے دل کو نور سے منور کر دے گا. دنیا کا کوئی ڈر آپ کے پاس نہیں ہوگا. کہاں ابو جہل لمبے قد کا اور پگڑی باندھی ہوئی اس دن غزوہ بدر میں، اور مروایا کن کے ہاتھوں سے؟ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے، جن کے ابھی ہاتھ اس کی گردن تک نہ پہنچ سکے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں صف میں کھڑا تھا، ادھر 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے، اونٹ، دنیا جہان کا سامان، اپنے علاقے کی سپر پاور، مکے کے متولی، خانہ کعبہ پہ نظریں چڑھانے والے،
ابراہیم اسماعیل کی اولاد وہ مقابل ہیں ادھر اپنے ہی رشتہ دار، چچوں کے بیٹے، تائیوں کے بیٹے، پھوپھیوں کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خونی رشتہ ایک دوسرے کے سامنے آ گیا، لیکن یہ نہ دیکھا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ نہ دیکھا میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی، وہ میں سناتا ہوں جو عبد الرحمن کی بات کہ صف میں کھڑے، ابا جی ایک موقع ایسا آیا تھا جنگ کے دوران جب میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میرا باپ ہے، ابھی کافر تھے اس وقت، کہا بیٹے اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آتی میں کبھی نہ چھوڑتا، میں محمد کا مجاہد ہوں صلی اللہ ہو، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اپنے ذاتی مفاد کو میں نہیں دیکھوں گا، اپنے اللہ کو دیکھوں گا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس جنگ سے آپ کی سیرت سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے، اپنے بھائی کی مدد کر ظالم ہو یا مظلوم، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ لوگوں نے پوچھا ظالم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو روک لیں، مظلوم کی مدد تو ہے اس کی مدد کریں، بھائی میرے بھائی پہ ظلم ہوتا ہے میں روک لوں، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، یہ نہ ہو کہ اس ظالم کے پیچھے لگ کے تم اپنی بھی عاقبت خراب کر لو، آخرت خراب کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو قوم پرستی کے پیچھے جاتا ہے، یہاں انجمنیں بنی ہوئی ہیں ذاتوں کے نام پہ، یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، میری ذات کا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اندھا دھند ذات کے پیچھے جاتا ہے اس کے حال یہ ہوتے ہیں کہ کسی کنویں میں وہ جانور گر جائے اونٹ اور اس کو اس کی دم سے پکڑا جا رہا ہو، دراصل آگ کے پیچھے جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کو پوجتے ہیں۔ یاد رکھیے ذات کوئی نہیں ہوتی، ذات صرف اللہ کے ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ دو گروہ ہیں بلکہ تین، ایک گروہ اللہ والوں کا، ایک اللہ کے مخالفین کا، تیسرا منافقین کا، بس یہ تین ہی گروہ ہیں، تین ہی ذاتیں ہیں، دنیا میں اور کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب اور غزوہ فتح مکہ، صلح حدیبیہ، غزوہ تبوک، یہ کیا سبق دیتا ہے؟ یہ تمام غزوات ہمیں سبق یہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر ایک عمل اللہ کے لیے، ہر ایک قربانی اللہ کے لیے، ہر ایک نماز اللہ کے لیے، ہر ایک قدم اللہ کے لیے۔ اور اسی لیے مکے سے ہجرت کی، چھپتے چھپاتے مدینے میں آئے، وہاں ایک نظام قائم کیا، جب خطرات لاحق ہوئے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل گئے۔ دو قافلے تھے، ایک قافلہ تجارتی جو ابو سفیان جس کا تھا سردار اس وقت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک ابو جہل کی قیادت میں لڑنے کے لیے آ گیا، اللہ نے دونوں بتا دیے۔ ایک ہے غیر شوکہ، ایک ہے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تجارتی قافلہ، لوٹ لوگے سامان مل جائے گا، لیکن اللہ کو یحق اللہ الحق بکلماتہ ویبطل الباطل بکلماتہ، حق کو حق کر دے گا، باطل کو باطل کر دے گا۔ پھر اللہ نے کہا جنگ پہ جاؤ، اٹھے چلے گئے، اور رسول اللہ وہاں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر۔ پھر اللہ نے مدد کیا کی، 3000 فرشتے، 3000 فرشتے، 3000 مخالف، 1000 مخالف کافروں، اور فرشتے کتنے اتارے؟ 3000۔ ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، لکھنے والے، 3000۔ پھر اللہ نے کہا ابھی تسلی نہیں، 5000 فرشتے۔ اور ایک فرشتہ آ جائے نا اپنی اصل صورت میں، پورے شہر میں کوئی نظر نہ آئے، وہ ہم تو وبا سے ڈرتے ہیں، جنات سے ڈرتے ہیں، اب جن کیا ہے، ہوا، سایوں سے ڈرتے ہیں، جی سایہ ہوگی کسر ہو گئی، اگر کبھی فرشتہ نظر آ جائے بندہ ویسے ہی مر جائے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب لا، اس نے چیخ ماری، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے،
فرشتے اللہ نے کہا 5000 میں فرشتے بھیجوں گا. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کا نام ایسا ہے اس کے مقابلے میں کوئی شیطانی قوت نہیں ٹھہر سکتی. وقت لگ سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے، 23 برس لگے قرآن اتارنے میں، وگرنہ اللہ ایک مرتبہ ہی اتار دیتا جیسے تورات اتاری تھی، آپ کو پکڑا دیتا معراج کی رات. لیکن نہیں، اللہ نے ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ. قرآن میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک انزلنا اور ایک نزلنا. انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ ہی اتار دینا، جیسے انزلنا من السماء ماء، بارش پانی اللہ نے اتار دی. اور نزلہ کا معنی ہوتا ہے وقفے وقفے سے اتارنا. غزوہ بدر ہوئی، یہ آیتیں اتر آئیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. غزوہ احد آ گیا، وہاں اللہ نے کہہ دیا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تم نے جو قیدیوں سے فدیہ لیا تھا وہ ناجائز کیا. اور غزوہ احزاب آیا، وہاں کی اور آیات، صلح حدیبیہ اور آیات، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. فتح مکہ آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ نے تمام حالات کے مطابق پردے کے احکام، روشنی کے احکام، گھر کے احکام، باہر کے احکام، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل. اگر چاہتا فرشتہ ایک ہی اتار دیتے، وہ 1000 کا 1000 ایک فرشتہ ہی ختم کر دیتا. لیکن تسلی دینے کے لیے کہ وہ 1000 ہیں، تم 313 ہو، تو ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے. 5000 فرشتے. عبد الرحمن وہ ابو جہل کو مارنے کا جو قصہ ہے، کہتے ہیں صف میں کھڑے ہیں 2 بچے، دونوں کا نام معوذ ابن افرا، 2 چھوٹے بچے انصاری دیہاتی زمینداروں کے بیٹے. کہا ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس کھڑے، ایک ادھر ایک ادھر. تو میری خواہش ہوئی کہ کاش، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں 2 جنگجوؤں کے درمیان کھڑا ہوتا جو میری حفاظت کرتے. یہ تو بچے ہیں، ان کی حفاظت تو مجھے کرنا پڑے گی. کہا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا. ان میں سے ایک کہنے لگا چچا جان ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ ہاں میں نے کہا تو نے کیا کرنا ابو جہل کا؟ کہا مجھے پتا چلا ہے وہ میرے رسول کو گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. کہا ابھی میں نے اس کی بات سنی، ادھر والا بولا ابو جہل کہاں ہے؟ وہی بات جو پہلے نے کہا، میرے رسول کو گالی دیتا ہے، میرے رسول کا مخالف ہے، اللہ کا دشمن ہے. کہا انہی باتوں میں تھا. تو دیکھا ابو جہل وہ گھوم رہا ہے، سرخ رنگ کا وہ کلا باندھا پگڑی، وہ اپنے لشکر کا چکر لگا رہا ہے. تو میں نے کہا وہ ہے ابو جہل. کہا ابھی میرے منہ سے لفظ نکلے، وہ دونوں انصاری بچے وہاں سے بھاگے اور جاتے ہی ابو جہل کو مارا. اللہ نے پہاڑوں کو کنوں سے مروا دیے، ہاتھیوں کو چیونٹیوں سے مروا دیا. اور یہ ابو جہل کی حالت کیا تھی؟ جب آخری سانس تھے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی. انتا ابو جہل، ویسے نام اس کا عمر بن ہشام ہے، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام. یہ اللہ کے رسول کا لقب ہے کہ یہ عمر بن ہشام نہیں ہے، یہ ابو جہل جہالت والا ہے، جہالت کا سرکردہ لیڈر ہے. کہا میں نے پوچھا ہاں بھی تو نے انجام دیکھ لیا ابو جہل کو؟ کہا اس نے کہا کاش مجھے زمینداروں کے علاوہ کوئی اور مارتا. مرتے ہوئے بھی تکبر. اور ایک لفظ اور تھے، اس نے کہا مجھ سے بڑا آدمی آج تک کسی نے مارا ہے؟ میں بہت بڑا آدمی ہوں. اللہ جب ذلیل کرنے پہ آئے تو اللہ بچوں کے ہاتھوں سے سرداروں کو مروا دے. غزوہ بدر ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، اللہ بتقوی اللہ، بس مگر اللہ کا ڈر. بس اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نبی کے خاندان کا بیٹا وہ آ جائے، میں چھوٹی ذات کا وہ بڑی ذات کا، لوگوں کے مطابق اگر مجھ میں تقوی ہے، وہ رسول اللہ کی آل کا فرد میرے برابر نہیں ہو سکتا.
ایک دن انشاءاللہ میں جمعہ پڑھاؤں گا ان ذاتوں پہ کہ ذات کا تصور اسلام میں کیا ہے. مکمل انشاءاللہ بحث کروں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے موجودہ حالات تک. یہ ہماری ذاتیں بنائی ہوئی ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ تمام جنگوں نے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ کسی انسان میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، صرف اللہ کا ڈر ہو پھر فضیلت آتی. اب نبی کائنات کے دو رخ ہیں، ایک محمد بن عبداللہ 40 برس سے پہلے اور ایک محمد الرسول اللہ 40 برس کے بعد، جو آپ کی بات کی حیثیت نبوت سے پہلے، اس سے بڑھ کے آپ کی نبوت کے بعد. آپ کی ہستی ہمارے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ رسول اللہ. یہ نہیں کہا لقد کان فی محمد، یہ نہیں کہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ، بہترین طریقہ، نمونہ. یاد رکھیے، فرق اپنے ذہن میں رکھیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو عزت ملی ہے وہ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ملی. ہم اپنی سیرت کی تقریروں میں کیا بیان کرتے ہیں؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا چاند. ان کی شان وہ ہے انسانیت کے لحاظ سے. اور یہ جو موجودہ جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے 40 برس سے پہلی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. یہاں آپ لوگ کہیں گے گستاخی. اللہ کہتا ہے فی رسول اللہ. کیوں جی گستاخی ہو گئی؟ رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ، ذات کریمی اس وقت عروج پہ پہنچی جب اس کے ساتھ اللہ کا نام لگ گیا. رسول اللہ بنے، نبی اللہ بنے. یاد رکھیں، ہندوؤں نے بھی شعر پڑھے رسول اللہ کی شان میں، ہندوؤں نے بھی شعر پڑھے، لیکن وہ رسول اللہ مان کے نہیں، آپ کی صفات کو دیکھتے ہوئے. سچا، امانت دار، مخلص، امین، سچا، صادق، جس نے کبھی برائی نہ کی. وہ اس لحاظ سے قائد، رہبر، فقیر، درویش، وہ بھی محبت کرتے ہیں. لیکن ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے. اور کسی کے نعت رسول پڑھنے سے کافر کے وہ اس کو جنت مل جائے گی. تو محبت رسول اللہ سے، محمد بن عبداللہ سے بھی، محمد الرسول اللہ سے بھی. وہاں محبت ہے انسانیت کی کہ انسان، اور یہاں محبت ہے کہ میرے رب کا پیغمبر ہے، میرے رب کے پیغمبر ہے. اسی لیے یہ غزوہ بدر، اور پھر وہاں بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اپنے آپ کو چوٹی کے سردار سمجھتے تھے. بلال حبشی ان کا سردار تھا. امیہ کہا جب میری نظر پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ وہی ہے جو مجھے گلیوں میں گھسیٹا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو میرے پیچھے نوجوان لگایا کرتا تھا. جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور ریت پہ، گرم ریت پہ بلال کو لٹایا ہوتا، گلے میں رسی ہوتی، اور بھاری بھاری پتھر جسم پہ رکھے ہوتے. کیوں؟ یہ کہتا تھا احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ. آج بھی غصہ آتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جب ان کے سامنے قل ہو اللہ احد کہا جاتا. وہی عقیدہ جو بلال کا، وہی عقیدہ آج جو بندہ اپنا لیتا ہے، اس کو اللہ بلال حبشی کا ساتھ جنت میں نصیب کرے گا. کہا جب امیہ کو دیکھا خون کھولنے لگا، یہ مجھے مارا کرتا تھا، آج بچ کے نہ جائے، قسم اٹھا لی آج مار کے چھوڑوں گا. عبد الرحمن بن عوف کے دوست تھے یہ. امیہ جو تھا نا دوست تھا، یہ بھی تاجر تھے وہ بھی تاجر تھے. عبد الرحمن کہنے لگے میں نے اپنے دوست کو بچانا چاہا، امیہ کو. میں نے اس کو کہا میرے نیچے بیٹھ جا، میرا حیا کریں گے بلال. تو بلال نے آواز دی، او انصاریو، آج بدلے کا دن ہے. مجھ پہ تشدد کرنے والا اللہ کا مخالف آج کس طرح لوگوں کے نیچے چھپا ہو. جسے اللہ کا ڈر ہو وہ کسی کے پیچھے چھپتا، اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے.
اور جو غیر اللہ کو ماننے والا وہ سہارے تلاش کرتا ہے، کبھی تعویذوں کا، کبھی دیواروں کا، کبھی گھروں کا، کبھی آدمیوں کا، کبھی زندوں کا، کبھی مردوں کا۔ کہا پھر وہ نیچے سے مار مار کے نیزے تلوار امیہ کو مار دیا، اور انجام کیا ہوا؟ یہ 70 سردار، ان میں عام کوئی ہی کافر تھا شاید، یہ سرداروں کو گھسیٹ گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ انجام ہے اللہ کے مخالفوں کا۔ مکے میں بڑے سردار بنے پھرتے تھے، کبھی رسول اللہ پہ کوڑا پھینک دینا، کبھی آپ کا نام بگاڑ دینا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بکھیر دینا، کبھی آپ کے نامہ نسب پہ تان کرنا، کبھی آپ کو جھوٹا کہنا، آپ کی نبوت کو نہ ماننا، صحابیوں کو تشدد کرنا، کبھی کسی کو گھسیٹنا۔ عمار بن یاسر کا پورا خاندان شہید کر دیا، باپ یاسر مار مار کے ختم کر دیا، ماں سمیہ، یہ ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ 2 جانور لائے گئے، ایک اس ٹانگ پہ اس کی رسی باندھ دی، ایک اس ٹانگ پہ باندھ دی، ادھر والے کو ادھر دھڑا دیا، ادھر والے کو، اور 2 حصوں میں چاک ہوگی سمیہ۔ لیکن انجام آخر کیا ہوا؟ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بدماش، غنڈا وقتی طور پہ سمجھتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کریمنل آدمی ہے، بڑا دہشت گرد، پولیس اس سے ڈرتی ہے، عدالت اس کے قبضے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے بدر کی طرح کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول جب جنگ ختم ہو گئی، پھر اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ جو جہاں کافر پھینکے ہوئے تھے، فرمایا اما وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ، کیا وہ پا لیا جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ مردہ جسموں سے گفتگو کرتے ہیں، اور مایا اے عمر تجھ سے اس وقت زیادہ سن رہے ہیں، اور ہمارے یاروں نے، ہمارے دوستوں نے اس کو ولایت کا درجہ دے کے لوگوں کے سامنے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی۔ اور کن کے بارے میں کہا؟ ابو جہل کے بارے میں، امیہ کے بارے میں، بڑے بڑے کفار کے سرداروں کے بارے میں کہا کہ وہ اس وقت تم سے زیادہ سننے والے، اور ہم نے اللہ کے ولیوں کو کافروں کے جیسا بنا دیا۔ دلیل کیسے پیش کرتے ہیں؟ وہ تو کافروں کے بارے میں ہے، اور ہم دلیل پیش کرتے ہیں اپنے اولیاء کو شاد باد رکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں دیکھتے کون سی مثال کس پہ لانی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام کیا، بدر میں 3 دن قیام کیا، اور پھر واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے، تعاون کے ذریعے نبی کے دل کو مضبوط کیا، وہاں سے پھر تشریف لے آئے، بہترین فتح ملی، کافروں پہ دہشت طاری ہو گئی، اور ایک وقت آیا، اب فتح مکہ پہ بات کرتے ہیں، ایک وقت آیا کہ جب وہی علاقہ، نبی کو خواب آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ الفتح، اس میں اللہ کا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ رسول عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، 8 سال ہو گئے تھے، 6 سال ہو گئے تھے مکہ چھوڑے، حسرت تھی، اور جب آخری مرتبہ آئے تھے نا مکہ چھوڑتے ہوئے، آخری مرتبہ جب خانہ کعبہ کو دیکھا تھا رخصت ہوتے ہوئے، اس بندے سے پوچھئے جسے اس کے گاؤں سے، اس کی بستی سے، اس کے محلے سے نکالا گیا، کہ اپنے در و دیوار سے پیار ہوتا ہے، ان گلیوں میں جن میں پلے بڑے ہوئے تھے، ان گلیوں کو دیکھتے رسول اللہ جب مکے پہ نظر پڑی، خانہ کعبہ پہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے کعبۃ اللہ، میرا دل تجھے چھوڑنے کو نہیں چاہتا تھا،
آج بھی جو خانہ کعبہ سے واپس آتے ہیں نا حاجی یا عمرہ کرنے والے، ان سے ان کی کیفیت پوچھئے. جب وہ طواف وداع کرتے ہیں نا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ روتے ہیں، پتہ نہیں زندگی میں کبھی موقع ملنا ہے کہ نہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. یہ خواب آ گئی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں. آپ نے صحابہ کو درس دے دیا کہ جی ہم جائیں گے مکہ. کیا کرنا ہے جی؟ عمرہ کرنا. سب کے دلوں میں شوق مچلنے لگے. 6 سال اللہ کے اس گھر کو جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس میں زمزم، جس میں حجر اسود، جس میں مقام ابراہیم، جس میں صفا مروہ، اور خانہ کعبہ کی تو دیواریں بھی مقدس. ملتزم اپنے سینے کو چمٹا کے، چہرے کو لگا کے، اپنی زبان سے اس دیوار کو چاٹ کے، وہ بھی ثواب. جہاں جہاں لگ جائے وہ جسم کا حصہ پاک. آج وہ موقع آ گیا. محمد کریم نے فرما دیا، خواب میں دیکھا ہے. محمد کریم کا خواب جھوٹا ہو سکتا؟ سچا خواب. ساتھ لیا صحابہ کو 14 یا 1500 صحابہ ساتھ لیے، چل پڑے. اب وہاں پہنچے میدان میں. مکے میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ جگہ ہے، بعض کہتے ہیں وہاں کنویں کا نام حدیبیہ، وہاں کنواں ہے اس کے وجہ سے اس کو حدیبیہ کہا جاتا. وہاں ٹھہرے. آگے کافر 2000 کا لشکر سامنے سے آگے. انہوں نے کہا آج طواف نہیں ہونا، ہمارے سرداروں کو مارا ہے تم نے، تم بھگوڑے ہو، مکہ چھوڑ کے گئے ہو، ہمارے خون کی قیمت دے کے پھر تم داخل ہو سکتے ہو. مر جائیں گے، تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ مسجد کا وہ مکہ جو ہے وہ احرام والی جگہ. اگر آپ کے باپ کا قاتل بھی آ جائے آپ اسے پوچھ نہیں سکتے. حرم پاک میں اللہ نے حرمت والا بنایا. تعلیمات ربی کو بھول گئے، انہوں نے کہا داخل نہیں ہونے دیں گے، لڑائی ہوگی. رسول اللہ وہاں ٹھہر گئے. صحابہ پرجوش، جانور ساتھ ہیں، 1400 جانسار ہے، 1500. انہوں نے کہا مر جائیں گے یا مار دیں گے، آج عمرہ کر کے جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شرطیں پیش کرو، محمد خون ریزی نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا کے سامنے خاکے بنتے ہیں نا اللہ کے رسول کی دہشت گردوں والے خاکے. کاش ہم اپنی سیرت ان تک پہنچا سکیں کہ ہمارا رسول تو اتنا پیارا رسول ہے کہ باوجود اپنے وطن سے دور ہے لیکن لڑائی تصور کر سکتے. اور غزوہ بدر بھی تب کی تھی جب کافر خود آئے تھے. غزوہ بدر بھی تب کی تھی جب کافر خود آ گئے تھے. کبھی بھی کسی جنگ میں آپ آگے نہیں گئے سوائے فتح مکہ کے، صرف فتح مکہ کی. اور اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں بس، یا کافر 14 جانے گئی ہیں. پورا فتح مکہ ہو گیا. آپ نے فرمایا شرائط لاؤ. پھر صلح حدیبیہ وہ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا. 3 بڑی شرطیں. نمبر 1، جو کافروں میں سے مسلمانوں کے پاس جائے گا، مثلا مکے سے آ جائے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں. دوسری، اگر مدینے کا کوئی بندہ مسلمان کافروں کے پاس آ گیا یعنی مکے میں، تم واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور تیسرا یہ کہ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال آؤ گے صرف 3 دن رہو گے. یہ معاہدہ ہوگا. عمر بن خطاب غصے میں، ان کا آئے واپس کر دیں، ہمارا جائے واپس نہ کریں. اللہ کے رسول کتنی بے عزتی ہے کہ ہمارا جائے وہ واپس نہ کریں، ان کا آئے ہم واپس کر دیں. رسول اللہ نے فرمایا اے عمر، جو ہم میں سے جائے گا اللہ نے اس کو ہم سے دور کر دیا، ہمارے میں سے جائے گا وہ ہو جس کے دل میں نفاق ہو. وہاں معاہدہ ہو گیا 10 سال جنگ نہیں ہوگی. اور وہاں ایک واقعہ آتا ہے، سہیل بن عمر ایک کافر ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے حالات مسلمانوں کے، تو واپس گیا مکہ تو جا کے پتہ کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم، یہ الفاظ سننے والے ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا، جو محبت محمد کے صحابہ اس سے کرتے ہیں کسی بادشاہ کے پیروکار اس سے نہیں کرتے.
اس نے کہا اس کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ وضو کرتے ہیں تو پانی اس کو اپنے جسم پہ ملتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور جب وہ حکم کرتا ہے سارے لپک کے آتے ہیں، جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں۔ محمد کے چہرے کو نہیں دیکھتے، اتنا احترام ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بیٹھتے وہ سہیل کہتا ہے کہ اتنی اکٹھا ہو کے بیٹھتے، اگر ایک چادر بچھا دی جائے اس کے نیچے سارا مجمع ہی آ جائے، اتنی محبت کائنات تصور نہیں کر سکتی۔ اور پھر اگلے سال یہ معاہدہ چل رہا ہے، اگلے سال پھر آپ نے عمرہ قضا کیا، 3 دن مکے میں رہے، انہی بتوں میں 360 جو بت تھے ان کے ہونے کے باوجود آپ نے طواف کیا، آپ نے عمرہ کیا، 3 دن رہے۔ وہی جو لوگوں کو نکالنے والے تھے آج 3 دن کے لیے اللہ نے مکے سے باہر نکال دیا۔ رسول اللہ وہاں پھر رہے، ہنستے مسکراتے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے، اور کافر اوپر سے کڑتے، اوپر سے کڑ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے، معاہدہ کر لیا۔ اب وہ جو معاہدہ کیا تھا کہ تمہارا آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا جائے گا تم واپس کرو گے، وہ ایک صحابی وہاں سے آ گیا مسلمان ہو کے نا، اسی سہیل کا بیٹا ابو جندل، وہ آ گیا، اس نے 2 بندے پیچھے بھیج دیے کہ جی ہمارا بندہ واپس کرو، میرا بیٹا گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیتے۔ اب وہ اس کو لے کے نکلے ابو جندل کو، راستے میں ایک جگہ پہ پانی پینے کے لیے اترے، قیام کرنے کے لیے، تو وہ ابو جندل کہتا ہے یار تیری تلوار بہت اچھی ہے، ان میں سے ایک کو کہنے لگا مجھے ذرا دکھا تو صحیح، تعریف کی، وہ بڑا پھول گیا۔ اور کافر بندے کو دنیا ہی تو ہوتی ہے صرف، ہمارا تو ایمان ہے یہاں مر گئے آخرت میں اللہ اجر دے گا، ہماری زندگی بھی ہمارے لیے نیکی کا سبب ہے، ہماری موت بھی ہمارے لیے نیکی کا سبب ہے۔ زندگی میں اللہ کے چہرے کے دیدار کو نمازیں پڑھتے رہے، قربانیاں کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اور جب مر جائیں یہ فخر ہوگا کہ آج رب سے ملاقات ہوگی۔ اس قبر میں جائیں گے وہاں بھی عذاب قبر سے بچ جائیں گے اگر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یار تلوار تو دکھا، تلوار دکھائی، اس نے ایک کی گردن اتار دی۔ اب وہ دوسرا جو ہے آگے آگے بھاگ پڑا، مکے کو نہیں مدینے کو، یہ ابو جندل پیچھے اس کے۔ وہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبوی میں، سانسیں پھولی ہوئی، اس نے کہا میں مارا گیا، پیچھے آ گیا ابو جندل۔ پھر وہاں سے ابو جندل کو رسول اللہ نے کہا یہاں سے چلے جائے۔ وہ پھر ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھ گئے، وہ شام کو سمندر جو ساحل پہ، جو قافلہ آتا وہ اس کو لوٹ لیتے، اور جو مکے سے آ جاتا وہ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں ایک مجمع لگ گیا مسلمانوں کا، کافروں کو تو مصیبت لگ گئی کہ پہلے ایک مدینہ تھا اب دوسرا مدینہ وہاں آباد ہونے لگا، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے۔ پھر انہوں نے ہاتھ باندھا، انہوں نے کہا جی یہ شرط ختم کر دیں، جو مرضی مکے میں آئے ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمارا واپس کریں نہ کریں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر اس سے اگلے سال عمرہ قضا کے اگلے سال پھر ہوا ہے فتح مکہ، وہاں 3 دن ٹھہرایا، مکے سے نکالا ہوا بندہ۔ یہ عقیدت سے سنیے کہ رات کو نکلے تھے، 3 دن غار ثور میں ٹھہرے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 6-7 سال کے بعد 3 دن مکے میں گزارنے کا موقع دے دیا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، اللہ نے کہا اگر اگلے سال تجھے میں نے مکہ نہ دیا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا؟ کوئی ایک خبر بھی نہ پہنچی۔ 10,000 کا لشکر، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہو اور پتہ نہ چلے؟ پتہ ہی اس وقت چلا جب وہ بالکل مکے پہنچ گئے، اور 2 مشہور سردار خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ مسلمان ہوتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے سفر میں نکلتے ہو یار کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے یار میں تو ویسے ہی سفر پہ ہوں۔ کہتا نہیں یار کوئی بات ہے؟ اس نے کہا یار میں مدینے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ میں نے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی خالد ہے جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت کیا ہے، ما خلقت ھذا باطلا،
آج فتح مکہ ہونے والا ہے اور ایک مسلمانوں کے دستے کا سردار خالد ابن ولید ہے جو سب سے پہلے مکے میں داخل ہوئے. ان کے سردار کون تھے؟ خالد ابن ولید. تو آپ نے پھر اس موقع پہ آپ کی کیفیت کیا تھی کہ اونٹنی پہ بیٹھے تھے، قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام، آپ کا سر جھکا ہوا. یہاں ایک کونسلر کا الیکشن جیت کے لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا. کیوں جی؟ پارٹیاں کرتے ہیں، کامیاب ہونے، اشتہاروں میں نام آتا. اور یہاں تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ کہ وہ بندہ جو مکے سے نکالا گیا ایک دن آیا وہی مکے کا سربراہ بنتا. رسول اللہ کے ہاتھوں کبھی ایک بندہ بھی نہ مرا، کسی کا خون نہ بہایا. صرف ایک کافر تھا جو آپ کو مارنے کے لیے آیا تو آپ نے صرف نیزے کے ساتھ ایسے دھکا دیا، بس وہ اسی تپش سے رسول اللہ کے ہاتھوں سے مر گیا. کبھی کسی پہ تلوار نہ اٹھائی، یہ کیسا فاتح ہے. کبھی تلوار نہ اٹھائی، لیکن روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے. ایک دن مدینے میں آواز آئی، لوگ گھبرا کے اٹھے، اس طرف چلے تو آگے سے کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ننگے گھوڑے پہ بیٹھے، زین نہیں رکھی ہوئی، کاٹھی، ننگا گھوڑا ویسے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کے سو جاؤ، محمد تمہاری نگہبانی کرنے آیا ہے صلی اللہ. کسی کو مارا ہی نہیں آج تک. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پھر مکے میں داخل ہو، فرمایا کسی کو مارو نہ، قتل نہ کرو. ہاں 6 بندے تھے جو گستاخ رسول تھے. جب آپ وہ واقعہ جو میں اس دن بیان کیا تھا کہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی گندگی رکھی تھی، وہ 6 افراد جو تھے بڑے، ان میں سے ابو جہل وہ تو مارا گیا تھا، امیہ وہاں 17 سردار تھے وہ جو ہنس رہے تھے، وہ ان میں سے کچھ تو مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، اور جو باقی رہ گئے تھے عقبہ بن ابی معیط تھا جس نے وہ اوجڑی رکھی تھی. تو آپ نے کہا اگر کعبے کے پردے سے بھی لٹکا ہو تو اسے قتل کر دو. کچھ افراد تھے بس، باقیوں کو آپ نے کھلی اجازت دے دی اور فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے امن، جو علی کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اسے امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن. یہ نبی رحمت جنہوں نے فتح مکہ کیا، ان کی حالت کیا ہے؟ سر جھکا ہوا، اونٹنی پہ بیٹھے ہیں سر جھکا ہوا. رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب تیرا شکر ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرصے سے نکالا ہوا، اے اللہ موقع لایا کہ آج میں وہاں شہر میں آ گیا. اور پھر آپ نے وہ بت ساری زندگی جن کے خلاف جدوجہد کی تھی. یاد رکھیے اگر اللہ کی توحید نہ ہو، میں بار بار کیوں ہر جمعے میں میری زندگی کا مشن ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا، موضوع جو بھی ہو، آخر میں بات یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اسی کی عبادت ہے بس. پھر وہاں بت نکالے، اور آپ کو پتا بت کس کے بت تھے؟ وہ کس کی تصویریں تھیں؟ ہم تو لگاتے ہیں نا ہمارے پیر و مرشد کی ہے، اور یہ کون ہے؟ امتی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساری کائنات کے مرشدوں، رہبروں کو، پیروں کو، بیعت لینے والوں کو ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے ان کے بت بھی خانہ کعبہ سے نکال دیا، اور ہم نے اپنے پیروں کی تصویریں لگا رکھی ہیں. جی یہ بڑے پہنچی سرکار ہے. آپ نے ان کے بت نہ رہنے دیے. کوئی ہے دنیا میں آج جتنے بھی ہیں، نظام الدین اولیاء ہوں، علی حجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، حضرت بابا فرید ہوں، ہم تو ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. ان کا کیا قصور ہے اگر لوگوں نے ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا؟ وہ تو نیک بزرگ تھے، ان کو کبھی نہیں کہا کسی نے. یہ تو ہم ہیں جاہل جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، دھاگے باندھنے شروع کر دیے. آپ نے وہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام ان کی تصویروں کو، ان کے بتوں کو باہر نکال دیا. لات، منات، عزا جتنے بھی تھے سارے نکال دیے.
اور وہاں خانہ کعبہ کو پھر پاک کیا گیا، دھویا گیا، پھر غلاظت سے صاف کیا گیا، پھر آپ وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ آخری بات کر کے بات ختم، کعبۃ اللہ میں آپ داخل ہوئے، آپ کے ساتھ بلال تھے، بلال، اور یہ آپ دیکھیں اب ذات کا تصور کیا ہے، کوئی ہاشمی ساتھ نہیں تھا، خاندان کا کوئی بندہ، مولا علی بھی ساتھ نہیں تھے۔ چیلنج ہے میرا، خانہ کعبہ جب فتح مکہ ہوا، سب سے پہلے آپ جب داخل ہوئے اس عمارت میں جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس میں بلال آپ کے سامنے آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، جسے حبشی کہا جاتا ہے، کالے رنگ کے، اور پھر اذان سب سے پہلے آپ نے پھر وہاں 2 رکعت نفل پڑھی، اندر 2 رکعت نفل پڑھے۔ اسامہ زید کے بیٹے، یہ بھی غلام کے بیٹے، بلال حبشی غلام، رسول اللہ وہ غلاموں کا ماوا ملجا، ساتھ کسے لے کے جاتا؟ اپنے خاندان کو نہیں، ان کو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان کس سے کہلوائی؟ جسے بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ دنیا جہان کے سارے مؤذنوں کی آوازیں اس کالے بلال کی آواز پہ قربان، جسے مؤذن رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور بلال کی اذان میں یہ صلات کا تصور تھا۔ دنیا کائنات کو میرا چیلنج، میں ایک طالب علم ہوں دین کا، نہ علم کا دعویٰ ہے نہ عمل کا، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کے تمام مرشدوں کو ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا، کتنی بڑی کتاب ہے، 114 صورتیں ہیں اس میں، اللہ کی قسم ہے آپ کے 3 مؤذن، ابو محذورہ مکے کے، عبداللہ بن ام مکتوم مدینے کے، بلال حبشی مدینے کے، فتح مکہ کے موقع پہ اذان کہنے والے، ان کی تینوں کی اذان میں کسی صلات کا وجود نہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ محب رسول ہیں، ان صحابہ سے زیادہ، بلال سے زیادہ کون ہوگا جس نے آپ کی وفات کے بعد اذان کہنی ہی چھوڑ دی؟ کیوں؟ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں نا، مجھے محمد کریم کا چہرہ نظر نہیں آتا، ان سے زیادہ محبت ہے ہمیں۔ اللہ کے لیے اپنے دین کو درست کریں، اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یہ پھر فتح مکہ ہوا، اور اللہ نے پھر 3 آیات نازل کی۔ یہاں ایک وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ بے روزگار ہو، کیوں جی بات کر لیں، 1-2 منٹ ہیں۔ بے روزگار ہو، شادی کا مسئلہ ہو، سورہ الفتح 26واں پارہ 3 پہلی آیات ورد کریں لا تعداد۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ پورے دل کے ساتھ، اے اللہ اگر تو مکے سے نکالے ہوئے محمد کریم کو مکہ دلوا سکتا ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، اس نبی کا امتی ہوں، ان کلمات کے صدقے میری مشکل کو حل کر دے، انشاءاللہ اللہ حل کر دے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔